بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں اور کئی ڈاکومنٹریز بنی، مگر سب سے درست جواب یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے عظیم قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غداروں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ غدار کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے قریب ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور ان دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو نہ ماننے کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک چرچ نے یہ سکھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کل کے چرچ اور مورخین جو کہ یہودیت سے مرغوب ہیں، وہ لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ وہ لوگ انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ ان وقتوں میں چونکہ پرانے زمانے کا چرچ سود خوری کی اجازت نہیں دیتا تھا اور یہودیوں نے عیسائی اکثریت کے لیے ساہوکاروں کا کردار ادا کیا تھا۔ فرانس میں خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے یہودیوں کے بڑوں کے دستاویزات تحریر کیے اور ان دستاویزات میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی طور پر ہونے والی یہودیوں کی ایک میٹنگ کے راز بھی افشاں کیے گئے، جس میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی تھی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی عالمی میڈیا، اخبارات، عوامی رائے اور اکانومی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا تھا، جن میں امریکہ بھی شامل تھا۔ دوستو، 7 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ رد عمل کے طور پر 9 نومبر 1938 کو جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں۔ 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی ہسپتالوں، گھروں اور قبرستانوں کو لوٹ لیا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں کھڑی یہ سب تماشا دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے کھڑکیوں کے شیشوں کے ٹکڑوں اور کرچیوں کی وجہ سے ان فسادات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ یہ سب یہودیوں کا جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ فسادات کے بعد صبح 30,000 کے قریب یہودی مردوں کو گرفتار کر حراستی کیمپوں میں بھیج دیا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد غیر یہودیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہ دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا، اور پھر یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ دوستو، کرسٹل نائٹ کے بعد جرمنوں اور آسٹرین یہودیوں کی زندگی اور بھی اجیرن ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں اور پارکوں پر داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کی اور کئی لوگوں نے جرمنی سے بھاگ جانے کی بھی کوشش کی۔ 70,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے دادا دادی، نانا نانی یا والدین یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ جرمن حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو کہ اپنے نام سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر کے دوبارہ پاسپورٹ شائع کیے، جس میں لفظ جے کا اضافہ کیا گیا، جس سے ان کے یہودی ہونے کی شناخت کی جاتی تھی۔ پھر 19 ستمبر 1940 میں جرمن میں یہودیوں کی پہچان کے لیے ایک بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال سے زائد عمر کے ہر یہودی کے لیے اپنے کپڑوں پر ہر وقت پیلے رنگ کا 6 کناروں والا ایک ستارے کا بیج پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔
جس پر کالے حرفوں میں جرمنی زبان میں لفظ یہودی لکھا گیا۔ اب جرمنی میں موجود یہودیوں کو اس بیج کو دیکھ کر پہچانا جانے لگا۔ اس کے بعد اکتوبر میں جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 سے یہودیوں کا اپنے گھروں کی چھتوں پر ستارے کے نشان کی نشاندہی کرنا لازمی ہو گیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار گریہ پر ماتھا رگڑتے اور روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ تعداد میں بہت ہی کم ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائنسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندوں سے زیادہ شفاق ہیں اور یہ اپنا مقصد کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اور آج ہٹلر کو وقت نے بالکل صحیح ثابت کر دیا کہ اس نے جرمنی سے یہودیوں کو کیوں نکالا تھا اور ان کا قتل عام کیوں کیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔